دیکھیں ہم محتاج ہیں، وہ خالق ہے، قادر بذات ہے، اسے کیوں ضرورت پڑی؟ اور جب اس آیت کی تفسیر کی گئی تو اس میں بھی افراد و تفرید کا شکار ہوئے احباب۔ کسی نے کہا جی قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، کسی نے کہا جی آپ صدقہ دیں، یہ قرض حسنہ ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ دیں، یہ قرض حسنہ ہے، کسی نے کہا شریعت پہ عمل کر لیں تو یہ قرض حسنہ ہے، آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ اس کی جزا تمہیں دے گا، یہ قرض حسنہ ہو گیا۔ میں ذرا قرآن ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرض حسنہ ہے کیا؟ سورہ مبارکہ مائدہ 5واں سورہ ہے، اور اس آیت میں بھی پتہ نہیں کیا کمال ہے۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، اور جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس آیت کا نشان 12 ہے۔ اگر سمجھ میں میری کوئی آئی ہے؟ پانچواں سورہ ہے، اور 5 دن پاک میں 5واں میرا مولا حسین ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ ارشاد ہو رہا ہے امنتم برسولی وعززتموہم وقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا میرے رسولوں پہ، تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے، میرے رسولوں پہ بھی ایمان لاؤ۔ امنتم برسولی، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وعززتموہم، اور ان کی عزت بھی کرو، وقرض اللہ قرضا حسنا، اور پھر اللہ کو قرض حسنا بھی دو۔ ایمان قرض حسنا نہیں، صحیح، ایمان قرض حسنا نہیں ہے، حجتوں کی عزت بھی قرض حسنا نہیں ہے۔ ہے کیا؟ سب سے جو آخری حربہ ہے نا مفسرین کے پاس، وہ یہ کو کہیں گے نہیں یہ کیونکہ قرض حسنہ کی بات ہے، مالی بات ہو رہی ہوگی۔ چلیں آ جاتے ہیں سورہ مزمل 23واں سورہ 20 نمبر آیت، دیکھتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے کیا شے۔ اقیموا الصلاۃ، سورہ مزمل، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز پڑھو، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ بھی دو، اور پھر قرض حسنہ دو۔ قرآن ہے، روایت نہیں ہے عزیزو، صحیح، نماز بھی پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر اللہ کو قرض حسنہ دو۔ عزیزو قرآن کا مزاج خود بول رہا ہے، نماز قرض حسنہ نہیں، واجب ہے قرض حسنہ نہیں، زکوٰۃ قرض حسنہ نہیں، ایمان لانا قرض حسنہ نہیں، رسولوں کی عزت قرض حسنہ نہیں، تو ہے کیا شے؟ اور میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو مجھے ڈھونڈ کے بتائیں کہ وہ کیا شے ہے جو قرض حسنہ ہے، اور اگر کوئی نہ بتائے تو قرآن کے وارث سے، سرکار ششم سے، صادق آل محمد سے مفضل نے یہ بات پوچھی، مولا نماز بھی قرض حسنہ نہیں، زکوٰۃ بھی قرض حسنہ نہیں، صدقہ بھی قرض حسنہ نہیں، یہ ہے کیا؟ میرے مولا ایک دفعہ اٹھے، دور وجہہ الی روضۃ ابی عبد اللہ الحسین، اللہ کے لیے جاگیے گا، قالوا من انفقوا درہما فی عزاء ابی عبد اللہ الحسین فقد یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا جو حسین کی عزا میں 1 درہم بھی خرچ کرے وہ سمجھے میں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ حسین کی ادا کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے مکروز کیا ہے توحید کو، بخدا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس کا ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، ایک کام 1.25 لاکھ نبیوں کی عزت بچا لے، اور اس کے علاوہ کی عبادت توحید کو مکروہ کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔
انفق درہمن. دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے نا. تو حسین نے توحید کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنی شہرگ کا خون تک نچوڑ کے دے دیا ہے. جزا تو ایک جیسی ہوتی ہے، صحیح. جزا جس نے اپنا خون تک دے دیا ہے اس نے جزا دینی تھی. اور وہی قلوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن طور پہ جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا اے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں آپ، اللہ سے پوچھ کے آئیے کہ میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں. نبی موسیٰ گئے، پالنے والے فلاں شخص پوچھ رہا تھا میرے مقدر میں حصے میں قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. اب آتے قدرت موسیٰ اس کی مقدر میں اولاد نہیں ہے اس کے مقدر میں اولاد. واپس آئے، اسے آ کے بتایا اللہ نے کہا ہے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں. لیکن وقت گزر گیا، بہت سالوں کے بعد جناب موسیٰ کا پھر وہیں سے گزر ہوا. اس بندے نے 2 بچے اپنے دائیں بائیں ہاتھ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. اس نے کہا موسیٰ، او موسیٰ، آپ نے کہا تھا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں، یہ دونوں بچے میرے ہیں. جلال میں طور پہ پالنے والے، مجھے حکم ملا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں، بچے کہاں سے آئے؟ کہا موسیٰ ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. جاگے گا خدا کے لیے. دیکھا مالک ایک پیالہ پڑا ہے، چھری ہے. فرمایا مجھے انسانی گوشت چاہیے، وہ لے آؤ تمہیں جواب دوں گا. توحید کی طرف سے حکم ہوا، پیالہ گوشت انسانی گوشت کا لے آؤ، جواب مل جائے گا. کیا تدبیر ہے، کیا تقدیر ہے. جناب موسیٰ گلی گلی میں کہہ رہے ہیں اللہ کو گوشت چاہیے، کون دے؟ موسیٰ اللہ تو کھاتا پیتا نہیں. سارا دن کسی نے حامی نہ بھری. شام کو تھک کے واپس طور کی طرف جا رہے تھے تو اسے تھوڑا پہلے ایک جھاڑی سے آواز آئی، موسیٰ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اللہ نے گوشت مانگا تھا انسانی، ملا نہیں. فرمایا ادھر لاؤ. پیالہ رکھا، چھری لی، یہاں سے کاٹا، رخسار سے، پیشانی سے کاٹا، سینے سے کاٹا، انگلیوں سے کاٹا. موسیٰ نے کہا بندہ خدا گوشت چاہیے، تو سارے اعضاء کا کاٹ رہے. کہا موسیٰ بات اپنی اپنی ہے، تیرے اللہ نے گوشت مانگا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ شیشے کا ہو. میں کو سمجھانے کے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے میری بات. لے کے طور پہ گئے. موسیٰ اتنا وقت کیوں لگا؟ پالنے والے کوئی دینے پہ آمادہ نہیں تھا. کہا موسیٰ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کسی کا چاہیے، تو اپنا دے دیتا. خدا کے لیے جاگنا. میں نے گوشت مانگا تھا، یہ نہیں کہا تھا کسی اور کا ہو. یہ ہمسائے کے چہرے کو دیکھ کے ہوں ہاں نہیں کرنی، اپنے ضمیر اور عقیدے سے پوچھ کے ہوں ہاں کرنی ہے. ہاں عقیدہ ہمسائے کا نہیں پوچھنا، اپنے اندر کا پوچھنا ہے. جاگیے گا خدا کے لیے. کہا موسیٰ بس سن، جو میرے لیے اپنی شہرگ اپنا جسم کاٹ سکتا ہے وہ میری تقدیر بھی بدل سکتا ہے. اور شیخ بہائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ شیخ بہائی کا بھری بڑی ہیں کتابیں. شیخ بہائی کے نام سے نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. شیخ بہائی عملیات کی دنیا کا ایک منفرد نام ہے. نابینا ہو گئے تھے آنکھوں سے، اور یہ کوئی بنا ہوا واقعہ نہیں، سینکڑوں شاہدین ہیں اس کے. جب نابینا ہو گئے تو اپنے شاگردوں سے کہا، بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں سے پوچھا شور کیسا ہے؟ کہا وہ امام حسین کے زائر گزر رہے ہیں. فرمایا جلدی کرو مجھے رسے پہ لے جاؤ. وہ اسے پکڑ کے رسے، علامہ بہائی کو رسے پہ لے آئے. کہا جب زوار گزر جائے بتانا. انہوں نے کہا جی گزر گئے. کہا جہاں کسی زوار کا قدم پڑا ہو مجھے بتاؤ کہاں ہے. انہوں نے کہا جی یہاں. بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے مٹی اٹھائی، آنکھوں میں ڈالی، بینائی واپس آ گئی. تیری سمجھ میں بات ابھی بھی نہیں آئی؟ جس کے زوار کے پاؤں کی مٹی نور دے دے. جی میں ایک بات، میرا ایک اپنا عقیدہ ہے، تو ہو سکے بڑے بڑے مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی شاید دعا قبول نہ ہو، حسین کے ماتمی کی دعا لیا کریں. عراق میں کسی نے اشرا کیا ہو تو اس بات کی گواہی دے گا. عراق میں ایک رسم ایسے ہی ہوا، جو ظاہری ہوتے ہیں، ماتمی ہوتے ہیں، جو لطم کرتے ہیں. میں نے دیکھا، کسی اور نے بھی شاید دیکھا ہو، عاشورہ کے دن مستورات کپڑے لے کے آتی ہیں اور ان کے خون سے مس کرتی ہیں.
یہ عراق میں رسم ہے اور آج تک کسی عالم نے نہیں روکا. یہ آج کل کی بھی رسم نہیں. میں نے بڑے جستجو کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جسے اولاد نہ ہوتی ہو حسین کے عزادار کے خون کو مس کر کے اس کپڑے کو لے جائے, سال میں اللہ اولاد دے دیتا ہے. باتیں عقیدے کی بھی ہو جانی چاہیے. بس میں زیادہ نہیں تنگ کرنا. تو میں نے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں اگر کوئی ہے ایسی حقیقت کہ جہاں توحید مقروض ہوتی ہے تو وہ یہ عزائیہ بھی عبداللہ حسین ہے. اور میری طرف سے یہی اعلان ہے آپ احباب کی خدمت میں, جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ذکر خیر میں حصہ ملائیں. والی کربلا کسی کا رکھتے نہیں. درود پڑھ لیں. میں بات وقت کم ہے اور میں موضوع پہ بات ایک دو باتیں موضوع پہ کر لیتا ہوں تاکہ پھر میں دو چار باتیں سرکار ابوالفضل عباس پہ. کل شجرہ طیبہ پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. میں جلدی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. امیر ممکنات پہ کسی نے پوچھا کہ یا علی, واقعی میں نے وہ حوالہ بھی آپ کو دیا تھا برادران اہل سنت کی کتاب الانوار کا, حسن بن طیار ابو عبداللہ بکری کی کتاب کا, یہ وہی کتاب ہے. تو اس نے کہا یا علی کہ جتنے بھی اسلاف سے نبی گزرے کیا پاکیزگی سے گزرے, طہارت سے گزرے؟ میرے مولا مسکرائے اور جو جواب میرے مولا نے دیا, میرے مولا فرماتے ہیں سن, ان اللہ کان اللہ ولا شیء معہ. جاگیے گا. کان اللہ ولا شیء معہ ان اللہ اخذ نورا من نور ذاتہ ثم قسم اللہ ذلك النور بقسمین ثم رأوا نور اول مئۃ الف عام ثم فانقطرت منہ قطرات الارق ان اللہ لا یضیع قطرات ارق محمد المصطفى ان اللہ حبیبی انت حبیبی و بشیتی و ارادتی و صفوتی و مظہر ذاتی ما یضیع بقطرات ارق قبل ان اللہ خلق من ارق روسہ الملائکۃ والکواکب والنجوم ومن ارق وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم ومن ارق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن ارق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب من السراء الى السریا ثم ان اللہ اوحى الى القلم یا قلم اکتب اسم محمد المصطفى ثم سکر القلم بسکران حتی یبقى مئۃ الف عام لما افاق بحلاوت اسم ذکر محمد المصطفى فانشکر القلم ان اللہ اوحى الى القلم یا قلم اکتب اسم محمد المصطفى فقال القلم السلام علیک یا رسول اللہ و یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین و ان اللہ یقرئک السلام وقال اللہ یا قلم وعلیک بنی سلام من یسلم علی حبیبی و ای حجتی بن حجتی انی ارد علیہ سلام و ان اللہ باس محمد المصطفى فی صلب آدم و یبقى حتی فی جبینہ طاہرا مطہرا لما سجد الملائکۃ لآدم ان محمد المصطفى فی جبینہ فسجد الملائکۃ بتصدق نور محمد المصطفى. روک رہا ہوں, جلدی سن لیجئے. اور یہ احباب کو پیغام بھی ہے, جب علی والوں سے نبوت پوچھی جائے گی تو نبوت ایسی ہوگی. ہمارے پاس 40 سال کا نبی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اسی نبی پہ ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے نبی تھا. یہ نبوت کا احترام نہیں ہے کہ جبرائیل پڑھانے آئے. جس کے پڑھائے ہوئے سے جبرائیل پڑھے اسے محمد کہتے ہیں. میرے مولا علی فرماتے سائل سن, وہ تھا کچھ نہ تھا, وہ تھا کچھ نہ تھا, اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس نے اپنی ہی ذات سے ایک نور کو جدا کیا. جاگیے گا. شیشے اور آئینے میں فرق کا یقیناً سب آپ کو پتا ہے. ایک ہوتا ہے شیشہ, ایک ہوتا ہے آئینہ. شیشہ ہوتا ہے جو لطیف ہوتا ہے. شیشے میں تصویر نظر نہیں آتی سی, دیکھیں تو نظر شیشے کو چیر دیتی ہے.
اور آئینہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. شیشے کو آئینے میں ڈھالنے کے لیے کچھ مراحل ہوتے ہیں. شیشے کو جب آئینے میں ڈھالا جاتا ہے نا تو مراحل ہوتے ہیں. ایک طرف سے آپ لیپ کر دیتے ہیں رنگ کا، مٹی کا، کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ ایک طرف کثیف ہو جائے. مثال کے طور پہ مجھے اپنے لیے شیشہ چاہیے، آئینہ چاہیے. شیشہ تھا، میں نے اسے ایک طرف سے روغن کر دیا. اب آئینہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا تھا تو اس کا وہ جو آئینے والا شیشے والا رخ، لطیف رخ ہے، وہ میں نے اپنی طرف رکھنا ہے کیونکہ میں نے خود کو دیکھنا ہے. اب آپ کی نظر میں وہ شیشہ ہے یا نہیں، کوئی دیوار سمجھے گا، کوئی لکڑی سمجھے گا، کوئی مٹی سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا، لیکن وہ تو میں دیکھ رہا ہوں نا جو اس کی لطافت ہے، کیونکہ میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہی میرے مولا فرما رہے ہیں، بے نگاہی نے بے نگاہی سے اپنے آپ کو دیکھنے کا ارادہ کیا، نور محمد کو سامنے رکھا، لطافت تھی، نظر آر پار ہو گئی. پھر اس نے طیب طاہر پاکیزہ مٹی لی، ایک طرف سے اس مٹی کا لیپ کر دیا، لطیف رخ اپنی طرف رکھا، کثیف رخ مخلوق کی طرف رکھا. بس مسئلہ یہی ہے، ملا کو وہ رخ نظر آیا، اس نے کہا یہ مجھ جیسا ہے. کبریائی اپنے آپ میں اسے دیکھ رہی تھی، اس نے کہا تجھ جیسا نہیں ہے، یہ مجھ جیسا ہے. نگاہ بے نگاہی سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، نگاہ بے نگاہی سے، نظر بے بصری سے، جو لطافتیں سمیٹنے آئے ہیں، میں نے کہا نگاہ بے نگاہی سے، نظر بے بصری سے، نگاہ کبریائی کی تپش نور محمد پہ پڑی، حتی یب کا میات الف آمن، جاگنا خدا کے لیے. مولا پھر فرمایا 1,00,000 نوری سال اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. ہمارا سال نہیں، نوری سال جانتے ہیں ہم، جو اس کے اندیت میں سال ہوتے ہیں نا. 1400 سال پہلے اس نے اللہ نے کہا تھا کہ قیامت آ رہی ہے، یہ آئی، ابھی تک نہیں آئی. جس کا لمحہ یہ ہے اللہ جانے کتنے سال دیکھتا رہا. میں نے پچھلی مجلس میں ایک میں بھی کہا تھا، آج ایک پھر جملہ کہنے لگا ہوں. پوچھے نا کیا فرق ہے حسن محمد میں اور حسن یوسف میں؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں نے کہتا ہوں یوسف بڑے حسین تھے. میں اپنا کلیجہ سمجھو نکال کے رکھنے لگا اور پھر مجھے دکھ ہوگا اگر میری بات سروں کے اوپر سے گزر گئی. صحیح، یوسف جتنے حسین تھے، لوٹا بھی تو کیا مصر کی عورتوں کا دل. سلام حسین کے نانا تجھ پہ، تو نے تو بے دل کا دل لوٹ لیا. اس حسن اول کو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جسے اس کا، میں ایک سمجھے ایک تمثیل لینے لگا ہوں اور اشارتاً کے نظر ایک بات کہہ کے گزرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جسے اس کا اللہ بھی دیکھے دیکھتا رہ جائے، جسے خالق بھی دیکھے. یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ دیکھنے والا، یہ دیکھا جانے والا، وہ دیکھتا رہا، یہ دیکھا جاتا رہا.